آج ہم بات کریں گے اس انسان کی جسے دنیا میں بہت زیادہ مشہور لوگوں کی فہرست میں سمجھا جاتا ہے۔ آج ہماری مراد ہے انڈین فلم ایکٹر عامر خان۔ آپ 14 مارچ 1965 کو انڈیا کے شہر بمبئی مہاراشٹرا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام محمد عامر حسین خان ہے۔ آپ کو عامر خان کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے والد کا نام طاہر حسین تھا جو ایک فلم پروڈیوسر تھے۔ آپ کی والدہ زینت حسین تھیں۔ آپ کا تعلق انڈیا کے ایک ادبی اور سیاسی بڑی شخصیت سے ہے جسے انڈیا کے مسلمانوں میں عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی قصبے سے حاصل کی۔ آپ کی تعلیم کی طرف آپ کا رجحان بہت کم تھا۔ آپ کے والد محترم انڈسٹری میں کوئی کامیاب ثابت نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا انجینئر یا ڈاکٹر بنے، مگر آپ کا رجحان فلم انڈسٹری کی طرف زیادہ تھا، جس کی وجہ سے آپ نے گھر سے چھپ کر فلم انڈسٹری میں قدم رکھ دیا۔ انہیں ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ اسکول میں فیس نہ جمع کرانے کی وجہ سے ان کو ایکسپیل کر دیا جائے گا۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے ایک 40 منٹ کی سائلنٹ فلم میں لیڈنگ رول ادا کیا جو آپ کے اسکول کے ایک فرینڈ ڈائریکٹ کر رہے تھے۔ اس فلم کو بنانے کے لیے فلم میکر شری رام لاگو نے فنڈ دیا تھا۔ پھر آپ نے ایک تھیٹر گروپ جوائن کیا ایونٹر کے نام سے۔ کچھ عرصے بعد آپ نے پڑھائی کو خیر آباد کیا دیا اور اپنے ایک انکل ناصر حسین کے تحت پہلی فلم میں کام کیا۔ آپ ڈاکومنٹریز فلم میں کام کرتے تھے جہاں سے آپ کو ڈائریکٹر کیتن مہتا نے نوٹس کیا اور اپنی ایک فلم ہولی کے لیے ایک رول دیا۔ ہولی تو کامیاب نہ ہو سکی، مگر ناصر حسین اور ان کے بیٹے منصور نے انہیں قیامت سے قیامت تک میں لیڈنگ رول کے لیے سائن کر لیا۔ 90 کی دہائی میں قیامت سے قیامت تک نے ہندی سینما کی تاریخ میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ یہ آپ کا پہلا قدم تھا، اس کے بعد آپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ 1990 میں آپ نے 5 فلمز آپ کی ریلیز ہوئیں۔ 1996 میں کرشمہ کپور کے ہمراہ کی گئی فلم راجہ ہندوستانی نے دھوم مچا دی اور اس سال کی سب سے زیادہ ہٹ ہونے والی فلم بن گئی۔ کامیابیوں کا سے یہ سفر بڑھتا رہا۔ آپ نے اپنے فلمی کیریئر میں بڑے بڑے اداکارز کے ساتھ کام کیا، جن میں اجے دیوگن، سلمان خان اور امیتابھ بچن جیسے نام شامل ہیں۔ آپ کی فلموں نے ہائی گراسنگ انڈین فلم ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ سب سے پہلے 100 کروڑ کے کلب میں داخل ہونے والے آپ پہلے ممبر تھے۔ اس کے بعد 1000 کروڑ کے کلب میں داخل ہونے والے آپ پہلے ممبر بنے۔ آپ نے انڈین فلم کو ورلڈ وائڈ کرنے کا ریکارڈ بھی اپنے پاس رکھا۔ آپ نے اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس بھی عامر خان پروڈکشن کے نام سے کھولا اور جس سے آپ نے سب سے پہلی فلم لگان ریلیز کی، جو بہت کامیاب اور بلاک بسٹر رہی۔ کامیاب ترین کیریئر کے باوجود، پاپولر شخصیت ہونے کے باوجود، کنٹروورسی سے آپ کا کیریئر محفوظ نہیں رہا۔ آپ کی فلم پی کے پر اعتراض اٹھے اور بہت سے احتجاج اور پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے گئے، بٹ حکومت نے اس کے خلاف کسی پروٹیسٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کی فلم ریلیز کی گئی۔ اسی طرح فلم فنا کے خلاف بھی بہت سے سوال اٹھے تھے۔ اس کو ایکسپریشن آف فریڈم آف ایکسپریشن کہہ دیا گیا۔ آپ نے اپنی فلموں کو چائنا میں بھی سینماز میں پیش کیا، جہاں آپ کی بے حد پذیرائی ملی۔ آپ کی فلموں کو دنیا بھر میں خوب کثرت سے دیکھا جاتا ہے۔ چائنا میں آپ کے چاہنے والوں کی تعداد ایک کثیر ہے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے چائنا کے سینما کو، جو دنیا کے دوسرے بڑے فلم انڈسٹری ہے، کو بھارتی فلموں کے لیے، انڈین فلموں کے لیے کھول دیا۔ اس سے پہلے چائنا میں انڈین فلم کی نمائش نہیں کی جاتی تھی۔ 21ویں صدی میں چائنا میں انڈین فلم لے جانے والی شخصیت عامر خان کی ہے۔ آپ کی ابھی تک آخری آنے والی فلم ٹھگز آف
ہندوستان تھی جو بری طرح فلاپ ہوئی اور ان کی ذمہ داری آپ نے قبول کی۔ آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلے کہ عامر خان اپنی فلموں کا معاوضہ نہیں لیتے، اپنی فلم کے معاوضے کے بجائے اس فلم کے پروفٹ میں حصہ دار بن جاتے ہیں۔ فلم کیریئر کی طرح آپ نے ٹی وی میں بھی کام کیا۔ ٹی وی کیریئر میں آپ کا ایک شو بہت ہٹ رہا، اس شو کا نام تھا ستیمیو جیتے، ممکن ہے۔ 6 مئی 2012 کو آپ نے یہ شو سٹارٹ کیا۔ اس شو کو ہوسٹ کرنے کے آپ کو 30 ملین روپیز ملتے تھے، اسی وجہ سے آپ انڈیا میں سب سے زیادہ پیڈ ہوسٹ مانے جاتے تھے۔ اس شو میں معاشرتی مسائل اور ان کا علاج بتایا جاتا تھا، اسی وجہ سے آپ واحد شخص ہیں جس کو انڈین پارلیمنٹ میں بات کرنے کا موقع ملا اور آپ ایم پی بھی نہیں رہے۔ آپ باہر کی دنیا میں بے حد مقبول ہیں۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں آپ نے عظیم عالمی پاکستانی مبلغ مولانا طارق جمیل صاحب سے شاہد افریدی کے ہمراہ ملاقات بھی کی۔ آپ نے عمران خان کے ساتھ انڈیا میں ملاقات کی اور ان کی حلف برداری کی تقریب جب وزیر اعظم بن جائیں تو اس پر پاکستان آنے کا وعدہ بھی کیا، مگر جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بن گئے اور انہیں اپنا وعدہ یاد دلایا تو انہوں نے آنے سے صاف انکار کر دیا کہ میں مصروف ہوں۔ آپ ایک حساس اور انسانیت کا درد دل سمجھنے والے انسان ہیں۔ آپ ایلیٹ کلاس میں آپ کے مطابق وہ شخصیت ہے کہ جن کا انڈیا کے علاوہ کہیں بھی اپنی ذاتی کوئی فلیٹ یا جگہ نہیں، آپ اکثر وقت انڈیا میں ہی گزارتے ہیں۔